الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آپس میں رسول کو بلاتے ہوئے اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم میں سے بعض کو پکارتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں، بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں فتنہ نہ آ لے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ربیع الاول کا مہینہ ولادت رسول کی نسبت سے معروف اور مشہور ہے۔ دنیا میں یہ دستور عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ عقیدت، محبت اور خصوصی تعلقات وابستہ ہوتے ہیں، اس کی نسبت سے عام طور پر بندہ افراد تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے جذبات کو ضبط کرنے کی بجائے اسی پر فیصلہ صادر کرتا ہے۔ یہی کچھ معاملہ ہمیں انبیاء کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ یہود اپنے پیغمبر اور عیسائی یا نصارہ اپنے نبی کی برتری ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے، موازنہ کرتے، اور مسلمان یا آخری نبی کو ماننے والے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور فوقیت وہ ثابت کرنے کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر پہلی قوموں کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، انہوں نے جذباتی انداز میں اپنے نبیوں کے ساتھ جو عقیدت اور محبت دکھائی اور اس کے نتیجہ میں دین میں جو غلو پیدا کیا، غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھا دینا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان پیغمبروں کو بشریت اور انسانیت سے نکال کر خدا بنا لیا۔ یہ خدشہ آخری پیغمبر کے حوالہ سے بھی موجود تھا، جبکہ پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ چیزوں کو ان کی اصل جگہ پر رکھا جائے، افراد تفرید سے بچ کر جو حقیقت ہے اس پر زندگی گزاری جائے، اور خصوصاً عبادت کے معاملہ میں معبود کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی انسان کو خالق کے برابر اور اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایسے اوصاف اور ایسی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا کہ جو عام انسان کو چیزیں نصیب نہیں ہوتی، یعنی وہ انسان ضرور تھے مگر اپنی انسانیت میں کمال اور فضائل کے اعتبار سے مناقب کے حوالہ سے اتنے بلند تھے کہ بندہ کہتا کہ یہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی یہی ان کی عظمت تھی کہ بظاہر انسان کا ضعف اور اس کی کمزوری وہ دکھائی دیتی ہے، اور دوسری طرف ان کے معاملات جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے انسان کہتا ہے کہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں۔ تو اس موازنے اور مقابلے کے حوالہ سے اپنی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تطرونی یا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے ماننے والوں مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے عیسائیوں نے اس کو بڑھا دیا۔ فقولوا انا عبد اللہ ورسولہ، میری شان اور عظمت اسی میں ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اللہ کا بندہ ہونا اور اس کا رسول ہونا۔ بدقسمتی سے وہی خدشہ جو اللہ کے رسول کو نظر آ رہا تھا، مسلمان بعد میں اس کا شکار ہو گئے۔
اور ہر سال جب یہ وقت آتا ہے، یہ مہینہ آتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ خصائص، وہ کمالات اور فضائل جو خود اللہ کے نبی نے بیان کیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا حوالہ دیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے، اس پر اکتفا نہ کیا جائے، اپنی خواہشات کو داخل کر دیا جائے اللہ رسول کے فیصلوں پر، یعنی وہی کام کیا جائے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، جس سے منع کیا تھا اسی پر جو ہے وہ قوم اسی ڈگر پر چل پڑے۔ آج ہم تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اور بالخصوص دلائل کی کتابیں دیکھیں۔ دلائل سے مراد یہ ہے کہ اہل علم نے وہ کتابیں لکھی جس میں انہوں نے ان خرق عادات معاملات کو اکٹھا کیا، یعنی وہ واقعات جو عام طور پر نظر نہیں آتے، ان کے اندر اعجازی پہلو وہ موجود ہوتا ہے، وہ خواہ معجزات ہوں یا کرامات ہوں، نبی کے حوالہ سے وہ معجزاتی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھی کی، اور پھر اس کے اندر احتیاط نہ برتی گئی۔ ایک ہی جگہ پر وہ چیزیں بھی اکٹھی کر دی گئی جو ثابت تھی اور جو ثابت نہیں تھی، جو صرف منسوب تھی، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے قصہ گو واعظین کو مجالس کا رنگ بھرنے میں بڑی معاونت ملی۔ وہ کچھ بیان کیا گیا جو ثابت نہیں تھا، جس کا ذکر نہیں تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور محفلوں میں رنگ جماتے ہیں، ان کی اصول کی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ جھوٹ ہیں جو نبی کی ذات پر جو ہے وہ لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں۔ کتابیں لکھی ہیں اس پر، موضوعات کبیر، الاخبار المرفوعہ، یعنی وہ مرفوع قسم کی خبریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی، اور اس کا عام نام جو ہے وہ رکھا گیا موضوعات کبیر، بڑے بڑے جھوٹ جو نبی کی طرف منسوب کیے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ساری محفل کے اندر ابتدا سے لے کر آخر تک انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ سارا وقت گزارا جاتا ہے۔ اس کا پھر نتیجہ وہی نکلنا تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات نظر آ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ حضور کی اپنی تربیت کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ تو ایسا نہ کر پائے، اس لیے کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط کرتے، اور اسی احتیاط کی وجہ سے بہت اچھا وقت عقیدے اور ایمان کے حوالے سے ان لوگوں کا گزرا، لیکن بعد میں جو ہے اس احتیاط کو، اس نسبت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف ہے، اعتدال پر رکھنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ یا تو بڑھا دیا گیا یا ان کو گرا دیا گیا، اور عام طور پر جو ہے وہ بڑھایا ہی گیا ہے۔ یعنی وہ اوصاف پیدا کیے گئے رسول میں جس سے وہ مخلوق کی بجائے خالق کے درجہ پر پہنچے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ تو ایک بڑی ہی لمبی فہرست ہے۔ حضور کی ولادت سے لے کر بعد میں آپ کی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ پایا جاتا ہے، لیکن ان باتوں کو عرض کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے کوئی اوصاف اور کمالات صحیح ثابت نہیں تھے، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ پورا ایک ایک خطبہ اگر حضور کے ایک ایک وصف پر لگایا جائے تو شاید پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ صحیح ثابت شدہ وہ فضائل جو احادیث کی اعلیٰ پائے کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، جلیل القدر محدثین جس کو روایت کرتے ہیں، ائمہ دین نے جس کے بارے میں بعض سند بتایا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی باتیں، یعنی مناقب اور فضائل کے اندر، اور پھر بالخصوص خصائص کے اندر، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے نبی کو پہلے انبیاء کے مقابلہ میں ملی، دنیا کے اندر ان کے کمالات کیا تھے، آخرت میں ان کو کیا فضائل حاصل ہوں گے جو نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہو سکے، پھر امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ عام آدمی کی نسبت پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن اعزازات سے نوازتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اتنی تفصیل کے ساتھ صحیح سند سے بھی ثابت ہیں کہ اگر ان کو بھی بیان کیا جائے تو کوئی نبی کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی سب سے زیادہ بلندی اور عظمت پر نظر آتے ہیں،
اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان میں سے بس ایک بات آج عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب آخری قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو براہ راست نام لے کر نہیں پکارا، یعنی ندا، ویسے تو نام لیا ہے، کئی جگہ پر آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق وما محمد الا رسول، یعنی تقریباً 5 جگہ پر قرآن مجید میں نام آتا ہے، ندا نہیں ہے، پکار نہیں ہے، یعنی جب کسی کو مخاطب کرنا ہو، دیگر پیغمبروں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، دیکھو نام لے کر کہا ہے آدم فلاں کام جو ہے وہ کرو، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، یعنی نام لے لے کر، مگر یا محمد کہہ کر خود اللہ نے بھی اپنے پیغمبر آخری کو نہیں پکارا۔ اعز اوصاف اسے کہتے ہیں، یعنی اوصاف اور خوبیوں میں سے وہ مقام عطا کیا۔ آپ یہ ہمارے مشاہدے میں ہیں، تجربے کی بات ہے، یہاں بھی کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کا کوئی وصف ذکر کرتے ہیں، اپنی اولاد میں سے کسی کے اندر کوئی نمایاں چیز نظر آتی ہو تو اس کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر، احادیث میں اگرچہ ہے لیکن قرآن مجید کے اندر یا محمد کہہ کر کہیں نہیں پکارا، اور بلکہ یہ اصول طے کر دیا کہ نبی کے مخاطب کرنے میں اگر اللہ رب العزت براہ راست نام نہیں لیتا تو اے لوگوں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، 3 طرح کے معنی اس کے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نبی پکارے تو پھر اس کو عام پکار نہ سمجھو، اس پر لبیک کہتے ہوئے باقی کام چھوڑ دو اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اگر کبھی نبی کسی کے بارے میں دعا کر دے تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، وہ غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ اس کا تیسرا معنی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح تم مخاطب کرنے میں کسی کا نام لے کر اس کو متوجہ کرتے ہو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہ پکارنا، یا محمد کہہ کر خطاب نہ کرنا۔ اور احادیث میں بھی اجٹ یا دیہاتی قسم کے لوگ آتے تو وہ کہتے یا محمد، ورنہ جتنے بھی اصحاب تھے وہ انہی اوصاف کے ساتھ جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جس طرح اللہ نے کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو یہ ایک شان تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے نام رکھنے کے حوالے سے بھی اگر کوئی شخص اپنے اولاد کا نام محمد رکھتا ہے تو وہ نسبت نہ کرے کہ محمد الرسول اللہ ہے، محمد کو رسول کے ساتھ جو ہے وہ وصف کے ساتھ صفت بنا کر یہ نام رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ صرف محمد نام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف کہ رسول ہیں اللہ کے، وہ صرف ایک ہی شخصیت ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو پسند کیا ہے ناموں کے اعتبار سے ان میں عبداللہ، عبد الرحمن ہے، یعنی توحید اللہ کی بندگی کی طرف نسبت کرنے والے یہ نام رکھے جائیں، پھر پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھے جائیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا، پھر اولو العزم پیغمبروں کے نام پر، پھر اولیاء اور صالحین کی نسبت سے نام جو ہے وہ رکھے جائیں۔ آج ہم جو ہے وہ نام تلاش کرتے رہتے ہیں، ایسا ہو جو کسی کا نہ ہو، یا پھر ایسے لوگوں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ دین کے حوالے سے نہیں بے دینی کے حوالے سے جگہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس وصف کے اعتبار سے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا میری کنیت میں جو ہے وہ کسی کو شامل نہ کرنا۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مشہور نام جس سے ایک ہی نام کے افراد جو ہیں وہ ممتاز ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ایک ہی نام کئی لوگوں کا ہے تو کنیت رکھتے ہیں جس سے پہچانا جاتا ہے یہ فلاں بندہ مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تھے، ایک بندے نے کہا یا ابا القاسم، فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی متوجہ ہوئے کہ شاید مجھے پکارا جا رہا ہے، اس نے کہا نہیں میں تو فلاں بندے کو پکار رہا ہوں۔ تو یہ حضور کی
کنیت کے ساتھ اس طرح مخاطب کرنا اور پھر جو ہے وہ مراد کوئی اور لے لینا، یہ آپ کی شخصیت کے لائق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، میرے نام جیسا نام تو رکھا جا سکتا ہے، میری کنیت جیسی کنیت نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی یہ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد تو شاید کنیت کی بھی کچھ گنجائش نکلتی ہے، اس لیے کہ اب حضور موجود نہیں ہے۔ اب وہ بات جو قرآن مجید نے کہی ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، آپ جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ پکار رہے ہوں، حضور جو ہے وہ مخاطب ہو جائیں، یعنی اتنی تکلیف بھی آپ اللہ کے نبی کو نہ دیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، عام لوگوں کو جس طرح تم پکارتے ہو بازاروں کے اندر خطاب کرتے ہوئے، اس طرح نہ کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نام کی نسبت سے ہم اللہ کے رسول کو پکار نہیں سکتے، جبکہ پوری نظمیں اور نعتیں ہم نے اس پر بنا لی ہوں کہ اللہ کے رسول کا نام فلاں ہے، اور پھر اس سے مخاطب کرنا شروع کر دیں اور پھر ندا شروع کر دیں، اور ندا بھی کیسی؟ اللہ کے مقابلہ کے اندر، یا محمدہ، یا محمد، وا محمدہ، یعنی یہ عربی الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں پنجابی اور اپنی زبان کے اندر لوگ کیا کیا کچھ نہیں کہتے، خصوصاً ان دنوں کے اندر۔ کیا یہ اللہ کے رسول کی عزت ہے؟ یہ ان کی عظمت ہے؟ یہ ان کی توہین ہے؟ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر سورہ حجرات میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس بات کو معمولی نہ سمجھو، اس شخصیت کا نام لینے میں تم لاپرواہ نہ ہو جانا۔ اس کو پکارنے کے اندر بھی دیکھو کہ کس کا نام لے رہے ہو، کس کو مخاطب کر رہے ہو۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، یہ تو شاعرانہ رنگ ہے۔ اس نے تو انتہا کر دی ہے کہ اگر ہزار بار بھی میں اپنے منہ کو دھوتا رہوں، نام تو گفتن کمال بے ادبی، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو خطاب کرنا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں اللہ کے رسول کو کس طرح پکار رہا ہوں اور مخاطب کر رہا ہوں۔ اس ندا اور پکار کے اندر بھی لا ترفعوا اصواتکم، آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ پتہ اللہ کے رسول کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ نہیں، یہ در رسول ہے، اس پر تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور خطیب تھے، وہ خطیب رسول تھے۔ یعنی جس طرح قوموں کے خطیب ہوتے ہیں، نمائندگی کرتے ہوئے کسی جگہ جاتے ہیں، یہ تھی ان کی پوزیشن۔ جب یہ آیت اتری، وہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد میں آنا بند کر دیا، روتے تھے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کہاں ہے ثابت؟ تو کہا یا رسول اللہ، اس آیت کے اترنے کے بعد وہ گھر سے نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری آواز تو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہوتی تھی، کہیں میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے اس بے ادبی کی وجہ سے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ثابت روتے رہتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی دی اور ان کی شان میں کہا کہ ثابت سے جا کر کہو کہ مسجد میں آیا کرے، فہو من اہل الجنہ، میں اس دنیا میں اعلان کرتا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں کہ ثابت ان میں نہیں ہے کہ جن کے اعمال ضائع ہوں گے، وہ تو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی نظر آئے گا، فہو من اہل الجنہ۔ اس کے بعد ثابت آئے تھے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم عقیدت کے حوالہ سے ایک طرف یا اللہ ہوتا ہے، بالکل اسی مقابل کے اندر دوسری سمت میں دوسرے رخ پر یا محمد کو لکھنا یا محمد کو پکارنا، یہ اپنا دینی فریضہ ہم نے سمجھا ہوا۔ یہ ہمارا رویہ جو ہے کہیں ان آیات کی زد میں تو نہیں آتا، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ تو مجھے عرض کرنا تھا کہ یہ نام، جس نام کی برکت سے انسان جو کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی، ان سے کہہ دو یہ وہ متبرک نام ہے کہ جب کسی کی زبان پر آتا ہے اور پھر وہ عبادت بنانا چاہتا ہے اس کو، تو وہ نام سن کر کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ، یا اللہ اس نام پر جو ہے اس کے پکارنے کی وجہ سے اپنی رحمتیں نازل فرما۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو یہ نام سن کر یہ درود پڑھتا ہے میرے اوپر، صلی اللہ علیہ عشرا، ایک دفعہ وہ یہ میرا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے
صلی اللہ علیہ عشرہ حطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات. صرف 10 رحمتیں ہی نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر کہو کہ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے رسول پر درود پڑھتا ہے، میں اللہ جو ہے وہ اس کے مقابلہ میں جو ہے وہ درود پڑھتا ہوں اور رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور پھر اگر کوئی سلام پڑھتا ہے میں بھی سلامتی بھیجتا ہوں اس کو. تو یہ ہے اصل میں کرنے والا کام، یعنی درود پڑھا جائے اور انہی دنوں میں سمجھ لو. اور پھر یہ جمعے کا دن اور پھر جمعے کے بعد کی گھڑیاں، اللہ والے تو اس کو باقی کام چھوڑ کر اللہ کے رسول پر درود پڑھتے تھے، ان کی عظمت، ان کی بلندی کی خاطر، اور پھر ان کے نام کا حق جو ہے وہ ادا کرنے کی خاطر اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میرے گناہوں میں جو ہے وہ کفارہ کا سبب بن جائے یہ درود پڑھنا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوصاف جو ثابت شدہ ہیں اللہ کے نبی کے حوالہ سے ان کو اپنایا جائے، ان پر اکتفا کیا جائے. اور پھر مسائل کے حوالہ سے اگر کوئی محمد نام رکھتا ہے تو اس کو طعنہ نہ دیا جائے. آج یہ لوگ محمد نام رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن عام بچوں کا نام رکھنا یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے. اب کوئی بھی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ نہیں سمجھے گا، وہ محمد ابن عبداللہ جو اللہ نے پیدا کیے وہ عبداللہ کے گھر میں اور رسول بنے، وہ شخصیت اس دنیا میں رسول کے اعتبار سے پہچانی جاتی تھی. اب اس نام رکھنے میں جو ہے وہ برکت ہے. احب الاسماء جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے اولو العزم پیغمبروں کے نام اور ان میں سے بھی خاص طور پر آخری نبی کا نام جو ہے یہ رکھنا، یہ اچھا شگون ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی نسبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اچھے نام کو سنتے اچھی فال لیتے تھے. یہ فلاں جو ہے یہ کامیابی مجھے ملنے والی ہے، یہ فلاں بندہ جو ہے وہ اچھے نام کا میرے ساتھ جو ہے اس کا تعلق قائم ہوا ہے، وہ سامنے آیا ہے، اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ میرے سامنے آ کر فلاں کام کیا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ بہتری پیدا فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں بس عرض کرنی تھی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم افراد تفرید کا شکار ہو کر بجائے اللہ کے رسول کی عزت کے وہ خدا نخواستہ نہ چاہتے ہوئے توہین کر بیٹھتے ہیں. اگر ثابت ابن قیس جو ہے وہ روتے تھے صحابی رسول ہو کر، تو ہماری زبان سے نکلے ہوئے یہ غیر محتاط الفاظ، یہ لاپرواہی کے ساتھ نکلے ہوئے الفاظ، یہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال کی تباہی کا سبب نہ بن جائیں. اس عقیدت کے اندر ہمیں حقیقت کو جاننا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، اور اسی پر جو ہے وہ ہمارے معاملات کو اللہ رب العزت آگے بڑھائے اور اسی پر دنیا میں قائم رکھے، اور اسی کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر